کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس کے 13ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے ایک تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا، کیا آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیتوں میں بویا، لیکن جب لوگ سو گئے تا اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے لگے اور بالیاں نکلی تب زوان بھی ظاہر ہوا، تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اسے کہا، اے صاحب، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا، کسی دشمن نے یہ کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا، جا کر اسے جمع کریں، مگر اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زوان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، کہ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان جمع کر لو اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھو، مگر گیہوں میرے کھتے میں جمع کرو۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے صاحب، کیا تو نے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، سال کے دوران آج 16واں اتوار ہے، اور آج کی تلاوتیں اگر ہم ان کو مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمیں خدا کے رحم اور اس کے شفیق ہونے کے بارے میں سکھاتی ہیں۔ اسپیشلی پہلی تلاوت اور تیسری تلاوت میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا مہربان، رحیم اور شفقت کرنے والا ہے۔ ہماری آج کی جو بنیادی آیت ہے، اے صاحب، کیا تو نے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ آج ہم اس آیت پر دھیان و گیان کریں گے۔ عزیزو، خدا نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، اور جب اس نے اس کو خلق کیا، اس کو دیکھا تو خدا نے کہا کہ یہ اچھا ہے۔ یعنی خالق نے جب چیزوں کو خلق کیا تو اس نے اس پر نگاہ کی، اور خدا نے دیکھا اور کہا کہ یہ کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور یہ خوبصورت ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ کس کے ہاتھ کی کاراگری ہے؟ یہ مالک کی ہے، یعنی خالق ہمارے خدا کی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو خالق نے بنایا ہے ہمیں اس کا احترام کرنا ہے اور اس سے محبت کرنی ہے، کیونکہ وہ اچھا ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ خالق کون ہے؟ وہ خود خدا ہے۔ اور جو چیز خدا نے بنائی ہے یا جو مخلوق خدا کی طرف سے بنائی گئی ہے، وہ اچھی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز کا احترام کرنا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے، خوبصورت ہے، اور خدا نے بھی کہا۔ تاہم دنیا میں برائی یا گناہ کی موجودگی جو ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے، نہ صرف آج کی تلاوتوں میں لوگوں کا، بلکہ شاید ہم میں سے ہر ایک شخص کا۔ جب خدا نے اتنا سب کچھ خوبصورت بنایا ہے
काबिले दीद है, तो फिर बुराई और गुनाह कहां से आ गया? और अगर ये बुराई और गुनाह है तो इसका खात्मा कैसे किया जाए, या इसका खात्मा किसे करना चाहिए? आज की तमसील में हमने गुलामों का जिक्र सुना है और वो अपने मालिक से सवाल करते हैं, ए मालिक, ये जुबान कहां से आ गया? बालफाज दीकर ये गुनाह और बदी कहां से आए? सब कुछ तो अच्छा था और सब कुछ अच्छा बनाया गया, और जब तूने निगाह की और कहा कि सब अच्छा है, तो फिर ये जुबान कहां से आ गया? सवाल करना शायद ठीक है, लेकिन जो गुलाम है या आज का इंसान है, वो उसका फौरी हल भी चाहता है, लेकिन खुद उसको हल करना चाहता है। यही वजह है कि वो फौरन उसे तल्फ करने की ख्वाहिश करता है, यानी हम गेहूं से जुबान को जमा कर लें या निकाल लें। मतलब यह हुआ कि ये रवैया इंसान का उसके अदमे बर्दाश्त होने की तरफ लेकर उसे जाता है। वो खुद दूसरों को सजा देने की ठान लेने की बात करता है। वजह क्या है? बुनियादी तौर पर वजह यह है कि वो जान नहीं पाया या ये हकीकत उसे मालूम नहीं है कि ये दुनिया हां खूबसूरत है, अच्छी है, लेकिन इसमें एक और भी पहलू है और वो बुराई का है। तो दुनिया है, लेकिन दुनिया में दो चीजें पाई जाती हैं, और वो क्या है? अच्छाई भी पाई जाती है और बुराई भी पाई जाती है, और ये दोनों हकीकतें हैं और हमें इनके साथ ही जीना है। लेकिन वो खुद चाहता है कि इस बुराई का खात्मा करे। ये एक सवाल है, किसको चाहिए कि ये खात्मा करे? मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज की पहली तलावत में भी हम यही बात खुदा के लोगों के सवाल से देखते हैं। खुदा के लोग बनी इसराइल गो के खुदा के लोग हैं और हैं भी, और कहते हैं, सवाल करते हैं कि गो कि हम तेरे लोग हैं खुदावंद, तू हमारा खुदावंद है, तूने हमें सब कौमों से चुन लिया है, लेकिन फिर भी हम दुख उठाते हैं, हम मुश्किलात और दुखों से दुचार हैं। क्या तू हमारी मदद के लिए नहीं आएगा? चूंकि तू हमारा खुदा है, तू हमारा बनाने वाला है, तू हमारा खुदा है, तो अगर तू हमारा खुदा है तो फिर ये दुख और बीमारियां और मुश्किलात हम पर क्यों कर आती है? और अगर कौमें हमारी तौहीन करती हैं तो तुझे हमारी तौहीन नजर क्यों नहीं आती? लोग मुश्किल हालात में सवाल करते हैं कि हमारा खुदा मदाहलत क्यों नहीं करता? क्या खुदा की ताकत कम हो गई है? क्योंकि हमने तो सुना था अपने आबाओ अजदाद से कि खुदा मेहरबान है, उसका कभी तर हाथ सबको बचाता और छुड़ा लेता है, रहाई देता है। लेकिन क्या जो हमारे आबाओ अजदाद ने कहा या जिसका उन्होंने तजर्बा किया, क्या अब खुदा में वो ताकत नहीं रही? That was the question raised by the people. Why? Because they were in difficult situation. लेकिन मसीह में मेरे अज़ीज़ों, किताब का मुंसिफ जो है लोगों को यकीन दिलाता है कि खुदा की ताकत, खुदा की मोहब्बत और मेहरबानी पर यकीन रखो, भरोसा रखो। हां, खुदा ताकतवर है, हां खुदा कवितर और जोरावर है, इसमें कोई शक नहीं।
لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خدا اپنی طاقت جو ہے انسان کے خلاف استعمال نہیں کرتا. اس کی پاور جو ہے انسان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کو بچانے کے لیے ہے. کیونکہ خدا ہم نے کہا ہے کہ کیا ہے, رحیم ہے, مہربان ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے. طاقتور ہے لیکن اس کی طاقت ہمیں ڈسٹرائے کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کی طاقت ہمیں کیا ہے, بچانے کے لیے ہے. اور اس بات پر یقین رکھنا, بھروسہ رکھنا ضروری ہے. پر امید ہو جائیں, خدا اپنی طاقت انسانوں کے خلاف استعمال نہیں کرتا, چاہے بے شمار گناہگار اس دنیا میں ہو. تو لہذا آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو خداوند ہے وہ جو اپنی قوت کا مالک ہے, نرمی سے انصاف کرتا ہے اور بڑے صبر کے ساتھ ہم پر حکمران ہے. وہ اپنے بیٹوں سے اچھی امید رکھتا ہے اور توبہ کرنے کی مہلت عطا کرتا ہے. تو خدا کی طاقت ہمیں بچانے کے لیے ہے, ہمیں گرانے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے ہرگز نہیں. جب ہم آج کی پاک انجیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی پاک انجیل میں ہم نے 3 تمثیلیں سنی ہیں, اور آج جو بیان پڑھا گیا وہ مختصر بیان تھا. حالانکہ تلاوت لمبی تھی لیکن میں نے مختصر تلاوت کا انتخاب کیا. لیکن اگر ساری تلاوت کو دیکھا جائے تو اس میں 3 تمثیلیں ہیں. زوان کی تمثیل, رائی کے دانے کی تمثیل اور خمیر کی تمثیل. لیکن ہم زوان کی تمثیل پر غور کریں گے, اس لیے میں نے مختصر بیان جو ہے اس کو پڑھا ہے. آج کی جو تمثیل ہے اس میں بیان کیا گیا کہ مالک نے کھیت میں اچھا بیج بویا, اور لاسٹ سنڈے بھی ہم نے سنا کہ بیج بونے والا کیا کرتا ہے, بیج بوتا ہے. اور وہ 4 قسم کی زمینوں پر بیج بکھیرتا ہے. تو بیان کیا ہے کہ مالک اچھا بیج بوتا ہے اور فراخ دلی کے ساتھ. لیکن جب وہ یہ اپنا کام ختم کر چکا تو لکھا ہے کہ رات کے وقت دشمن گیہوں میں زوان بو کر چلا جاتا ہے. تو اگر پچھلے اتوار کی تلاوت کو ہم دیکھیں اور آج کی تلاوت کو دیکھیں تو گزشتہ اتوار بونے والا ایک شخص تھا یا ایک کسان ہے, لیکن آج کی تلاوت میں بونے والے کتنے ہیں, 2 ہیں. ایک اچھا بیج کھیت میں بوتا ہے اور ایک کھیت میں زوان بو کر چلا جاتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب زوان ظاہر ہوتا ہے, لکھا ہے جس وقت پتے لگے اور بالیاں نکلی تب زوان بھی ظاہر ہوا. اور جب یہ عمل ہوتا ہے تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا, اے صاحب کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا, پھر یہ زوان کہاں سے آ گیا. یہ ہمارا بنیادی سوال اور بنیادی آیت تھی. کیا صاحب کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا, پھر زوان کہاں سے آ گیا. سوال کرنے کا مقصد کیا ہے, غلاموں نے یہ سوال کیوں کر کیا, کیونکہ غلام جانتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ ہمارے مالک نے کھیت میں اچھا بیج بویا ہے. اب کیونکہ اس میں زوان بویا جا چکا ہے تو غلام جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہوا, یا کس نے کیا, یا اس بات کے لیے کون ذمہ دار ہے. اور جو ذمہ دار ہے, جس نے یہ کام کیا ہے یا جس نے یہ جرم کیا ہے, ہمیں اس کو پکڑنا چاہیے اور اسے سزا دینی چاہیے, کیونکہ ایسا کرنا جرم تھا. کھیت میں زوان بونا اس دور میں بھی, آج بھی شاید اگر کوئی گیہوں کے کھیت میں زوان بو جاتا ہے
تو یہ قانوناً جرم تھا. تو جو کوئی جرم کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کی سزا بھی ہے. تو غلام کیا چاہتے ہیں کہ جلدی اس دشمن کو پکڑا جائے یا اس شخص کو پکڑا جائے اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے. اور سزا کون دے گا؟ ایسا لگتا ہے جیسے غلام چاہتے ہیں کہ ہمیں کھلی چھٹی مل جائے اور ہم جا کر اس شخص کو بتائیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے. لیکن مسیح میں میرے عزیزو، یسوع جواب دیتا ہے کہ کسی دشمن نے یہ کام کیا ہے. مالک دشمن کا نام اور شناخت بیان نہیں کرتا. ویری اسٹرینج. مالک کو یہ معلوم ہے کہ یہ میرے دشمن نے کیا ہے، اور اگر اسے یہ پتا ہے کہ کسی میرے دشمن نے کیا ہے تو یقیناً وہ اس کا نام اور مقام بھی جانتا ہے. لیکن اس نے ریویل نہیں کیا، اپنے غلاموں کو بتایا نہیں، ان پر ظاہر نہیں کیا، اور نہ ہی یہ حکم دیا ہے کہ اسے جا کر ڈھونڈو، پکڑو اور سزا دو. مالک کا ارادہ کچھ فرق معلوم ہوتا ہے. غلام کچھ فرق کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہی لگتا ہے نا. پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، دشمن کو پکڑیں گے اور اسے سزا دیں گے. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں تو ہم کھیت سے زوان جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں. اگر یہ نہیں کرنا تو زوان جمع کر لیں. مطلب کہ وہ سب کچھ خود کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں سارا کنٹرول جو ہے سزا اور جزا کا رکھنا چاہتے ہیں. لیکن آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا ہے کہ یسوع جواب دیتا ہے کہ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو. کٹائی تک کیا کرو، صبر کرو، انتظار کرو، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. لیٹ them grow. اور آج کے واعظ کا یہ بنیادی نقطہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں، اور میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں اس بات کو سمجھانے کی. لیٹ them grow. کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو. سوال، کون کٹائی کرے گا؟ کب کٹائی ہوگی اور کون کٹائی کرے گا؟ اور اگر اس طرح تمثیل کو ہم پورا پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ یہ کٹائی آخر میں ہوگی، اور کٹائی کرنے والے غلام نہیں بلکہ کاٹنے والے کوئی اور ہیں، اور کاٹنے والے یہ غلام نہیں بلکہ خداوند کے فرشتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ غلاموں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم کیا کریں، دشمن کو پکڑیں، نہیں پکڑ سکے، یا مالک نے اجازت نہیں دی. غلام کیا چاہتے ہیں کہ زوان کو کیا کریں، جمع کریں، لیکن مالک کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. مالک یہ چاہتا ہے کہ کٹائی تک انتظار کیا جائے، لیکن جب کاٹنے کا وقت آئے گا تو تم نہیں کاٹو گے. حالانکہ غلاموں کو کاٹنا چاہیے. وہ کہتا ہے میں کاٹنے والوں کو بلاؤں گا. اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ کاٹنے والے کون ہیں؟ یہ خداوند کے فرشتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ کاٹنا، آگ میں ڈالنا، دشمن کو سزا دینا غلاموں کا کام، یعنی انسان کا کام نہیں. کس کا ہے؟ ایٹ دی اینڈ کس کا ہے؟ فرشتوں کا ہے. اور یہ بات سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سزا دینا یا کسی کو قصوروار ٹھہرانا یہ میرا اور آپ کا کام یا انسان کا کام نہیں ہے. لیکن آج کا جو انسان ہے اکثر ایسا ہی رویہ رکھتا ہے، خود ہی فیصلہ کرتا ہے اور خود ہی سزا دیتا ہے. خود ہی وہ یہ جانتا ہے کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے، نیک کون ہے، شریر کون ہے، بد کون ہے، اچھا کون ہے. لیکن کیا یہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ انسان کو جان سکے؟
شاید تھوڑا بہت ہم جان سکتے ہیں لیکن مکمل طور پر ہم کسی کو جان نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم فیصلہ کرنے کا یا سزا دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وجہ کیونکہ مالک نے کہا کہ اگر تم زوان اور گندم میں فرق نہیں جانتے تو تم اس کو نہ نکالو، کیونکہ زوان نکالتے وقت گیہوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جو غلام ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، اگر وہ گندم سے زوان نکالیں گے تو مالک کہتا ہے کیونکہ تم جانتے نہیں کہ زوان کون ہے یا گندم کون سی ہے، تو تم مکس کر دو گے اور تم دونوں کو نکالو گے، اور زوان نکالتے نکالتے تم گیہوں کا بھی کیا کرو گے؟ نقصان کرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے یہ بس کی بات نہیں کہ وہ نیک اور بد کی پہچان کر سکے اس تمثیل کے مطابق، کیونکہ اگر وہ زبان کو نکالنے کی کوشش کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ گیہوں کو نقصان پہنچائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خدا کو فیصلہ کرنا ہے، ہمیں نہیں۔ میں نے کہا کہ بیشتر اوقات ہم خدا کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، جیسے غلاموں نے کرنا چاہا، خود خدا بن جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، جج نہیں کر سکتے کون اچھا ہے کون برا ہے، کون نیک ہے کون شریر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس بات کے لیے ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ زوان کو نکالنے، کٹائی کرنے اور آگ میں ڈالنے کا جو کام ہے ہمارے سپرد نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو غلاموں کی طرح کیا کرتے، سب کو جو جاڑ جوڑ دیں دے، ایسا ہی تھا نا۔ اور یہی بات جو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر انسان خدا کے فیصلے خود کرنا، زمین پر کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے، اس سے اچھائی نہیں نکلتی۔ اور میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اکثر دفعہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یا یہ سارے برے ہیں، اور اچھا کون ہے؟ میں اکیلا ہی۔ تو پھر دنیا چ رہے گا کون؟ اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے برائی کا خاتمہ کرنا ہے اور یہ میرے ہاتھ میں اختیار ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تو سب کو ہی مار دوں گا، کیونکہ میں یہی سوچوں گا کہ میں ہی اچھا ہوں، دنیا میں کوئی دنیا میں اچھا ہے ہی نہیں۔ تو یہ خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے خداوند غلاموں کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ یہ فیصلہ کرے۔ وہ کن کو اختیار دیتا ہے؟ فرشتوں کو، کہ وہ کٹائی کریں گے اور وہ پھر کیا کریں گے؟ گندم اور زوان کو علیحدہ کریں گے۔ یعنی کہ فرشتوں کا یہ کام کرنا، مطلب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود کروں گا، تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خود یہ کام کرنا شروع کر دیں جو خدا کا کام ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو میں نے کہا ہے تو ہم میں ہر ایک شخص یا دوسرے شخص کیا کرے گا؟ آگ کی بٹی میں جھونک دے گا۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، سزا اور جزا کا کام خدا پر چھوڑ دیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور اگر ہم جج کریں گے تو بیشتر اوقات غلط کریں گے۔ مثال کے طور پر جب ہیکل میں دو لوگ دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک محصل ہے اور ایک فریسی ہے۔ محصل گناہگار ہے، فریسی روزے رکھتا ہے، دے یقی دیتا ہے، خدا کے حکموں کو پورا کرتا ہے، لیکن جب وہ ہیکل سے باہر دعا کر کے جاتے ہیں تو راست باز کون ٹھہرتا ہے؟ ہماری نظر میں تو فریسی کو راست باز ٹھہر کر واپس جانا چاہیے تھا، لیکن خدا نے کس کو راست باز ٹھہرایا؟ محصل کو، گناہگار کو۔ تو اس کا مطلب ہے we can't judge کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، خدا بہتر جانتا ہے، اور اسے let him decide, we should not۔ یہی پرابلم ہے کہ جب ہم خود ڈیسائیڈ کرنے پر تل جاتے ہیں اور پھر ہم گناہ کرتے ہیں، اور یہ بدی ہے، خطرناک رویہ ہے انسان کا۔ اور ہمارے ملک میں تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور بڑی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ یہ رویہ اچھا نہیں ہے، یہ عمل قابل ستائش نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ لیٹ گاڈ ڈیسائیڈ،
جس کے لیے جو وہ چاہتا ہے، نہ کہ میں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہاں اگر ہم زبان کو نکالنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ ہے، مجھے آپ کی توجہ درکار ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ زبان نکلے تو پچھلے اتوار ہم نے کیا کہا تھا کہ خدا نے ہمارے دل میں کیا کیا ہے؟ اچھا بیج اپنے کلام کا بویا ہے۔ بویا تھا یا نہیں؟ یا بویا ہے یا نہیں؟ بویا ہے۔ میں اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ اے خداوند تو نے میرے دل میں اچھا بیج بویا تھا، لیکن یہ زبان، گناہ، بدی اور نفرت میرے دل میں کیسے آ گئی؟ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ یہ زبان نکالنے کی اشد ضرورت ہے۔ شاید کھیت سے زبان نکالنا مالک کا کام ہے اور فرشتوں کا کام ہے، let them do their work۔ لیکن اگر زبان نکالنا ہی ہے تو اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر کے انسان کو ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ میرے دل میں تو خدا نے اچھا بیج بویا تھا کلام کا، اس میں زبان کہاں سے آ گیا؟ اور اگر زبان آ گیا ہے تو اس کو نکالو، اس کو آگ کی بٹی میں ڈالو اور اس کو ختم کرو، تاکہ ہمارے دل میں صرف کیا رہے؟ خدا کے کلام کا بیج، یہاں محبت اور صرف رحم اور شفقت ہو، جس طرح ہمارا خدا رحیم اور مہربان ہے۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ جس طرح کے دشمن نے یہ کام کیا، ہمارے اندر، ہماری زندگی میں کس نے یہ کام کیا؟ زبان کو بویا، اور وہ دشمن کون ہے؟ وی نو، وہ کون ہے؟ شیطان ہے، جو زبان بوتا ہے۔ تو ہم نے اگر شکست دینی ہے، پکڑنا ہے، تو اپنے اندر جو گناہ اور بدی ہے اس کو شکست دینی ہے، اس کو مات دینی ہے، اس زبان کو ختم کرنا ہے، اس کو جڑ سے نکالنا ہے۔ اور I think that is the mission one should have۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ مشن پر جانا اچھی بات ہے اور یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، لیکن سب سے مشکل مشن کیا ہے؟ سب سے بڑا اور مشکل مشن اپنے اندر کا سفر ہے، اپنے اندرون کو جاننا، اپنی حقیقت کو پہچاننا کہ میں کون ہوں۔ یہ سفر، یہ مشن، یہ مشکل ہے اور اس میں شاید سال لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر کے انسان کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اگر اس میں زبان ہے تو اس کو نکالنا ہے، جڑ سے نکالنا اور باہر پھینک دینا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی تلاوتوں کا پیغام یہی ہے، آئیں خدا کے رحیم ہونے پر بھروسہ رکھیں، فیصلے خدا کو کرنے دیں، سزا دینا، جزا دینا خدا کا کام ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ اگر زبان نکالنا ہے تو کہاں سے نکالو؟ اینج نہ ویکھو، اینج ویکھو، اپنے اندر دیکھو، اور اگر زبان ہوا تو آج ہی کٹ کے باہر سٹو۔ اور آئی تھنک یہی آج کے کلام کی ہمارے لیے دعوت اور پیغام ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔